بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان انفو چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اعلان کیا کہ لوگو، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا اور حاجیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہر طرح کا رزق وہاں پہنچ گیا۔ اب صاحب استطاعت جی بھر کر وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جی بھر کر طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، دنیا کے سب سے عظیم پانی سے اپنی پیاس بجھائی، عبادت میں بہت زیادہ سرور آیا، دلکش نظارے، پر لطف عبادتیں، دل موہ لینے والی آذانیں اور رلانے والی دعائیں سن کر دل کو بہت سکون ملا۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کرتا تھا کہ باقی عمر یہیں پر گزر جائے، لیکن ہوا ایسا کہ کچھ عرصے بعد درہم و دینار ختم ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن فکر و فاقہ سے گزر گئے، لیکن ایک دن بھوک سے حالت خراب ہو گئی۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوددار تھے، کسی سے سوال کرنا معیوب سمجھتے تھے۔ اب اس امید سے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا دیں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ ان دنوں مکہ میں بڑی چہل پہل تھی، کیونکہ ایرانی، افغانی، پاکستانی، دنیا کے ہر کونے سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے تھے۔ ان آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک بزرگ کی تھیلی گم ہو گئی، جو اتفاقاً حضرت ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اس کو لے کر اپنے گھر گئے اور کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں سے جڑا لاسانی ہار تھا۔ وہ اتنا نایاب تھا کہ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں ہمت آ گئی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اسے خرچ کر کے اپنی کچھ ضروریات پوری کر لیں، لیکن ان کے ضمیر نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا، کیونکہ وہ مثالی صاحب استقامت مسلمان تھے، جسے رومیوں نے 1.5 سال اپنی قید میں رکھا اور 5 ماہ تک مسلسل ان کی گردن پر وزنی توک رہا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالے رکھی، اور ہر روز ان سے کہا جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا اقرار کر لو اور عزت اقرار سے رہا ہو جاؤ۔ لیکن ان کے ایمان میں لغزش نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا۔ حضرت ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر آئے اور بزرگ سے آواز سنی کہ جو شخص میری موتیوں سے بھری تھیلی واپس کر دے وہ 500 دینار سونے کے سکے کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ میں بھوکا ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، کیوں نہ میں یہ تھیلی واپس کر کے 500 دینار سونے کے سکے لے لوں۔ لیکن ضمیر نے سوال کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا گم شدہ چیز واپس کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا دیانتداری کی رقم وصول کرنی چاہیے؟ حضرت ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے۔ گھر میں بٹھا کر پوچھا کہ آپ کی تھیلی کا رنگ کیسا ہے اور اس میں موجود تسمہ کیسا ہے؟ آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا تھا اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ شیخ نے بتایا کہ تھیلی ریشم کی تھی اور اس میں تسمہ بھی ریشم کا تھا اور موتی مختلف رنگ کے تھے اور ان کی تعداد 20 کی ہے۔ جن دھاگوں میں پیروئے ہوئے تھے وہ کسن کا ہے اور ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے۔ حضرت ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ گھر سے وہ تھیلی لے کر آئے اور ان کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ لیجئے آپ کی امانت جو بالکل محفوظ ہے۔ شیخ نے بہت خوشی سے وہ تھیلی وصول کی اور موتی گننے لگا۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو بہت خوش ہوا اور وعدے کے مطابق 500 دینار سونے کے سکے دینے لگا، تو ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ شیخ محترم، گم شدہ چیز کا واپس کرنا واجب ہے اور امانت کا واپس کرنا میرا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے، لہٰذا اس دیانتداری کا کبھی بدلہ نہیں لوں گا۔ شیخ صاحب نے فرمایا، نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، لیکن ابو بکر انصاری نے نہیں لیے اور کہا کہ میں اس کا بدلہ اپنے رب سے لوں گا۔
تو وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا اور اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ یہ شیخ اپنے وطن کا بہت امیر شخص تھا اور یہ ہار شاید اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بنوایا تھا۔ جب وہ بزرگ اپنے وطن پہنچا تو ہر وقت اس نوجوان کی دیانتداری کا واقعہ سناتا تھا، اور بعد ازاں اس نے یہ خواہش ظاہر کی اور فوت ہو گیا کہ کاش میں اس نوجوان کا نام اور پتہ پوچھ لیتا اور اس سے اپنے بیٹی کی شادی کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور وطن روانہ ہوئے اور بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ اتفاق سے سمندر کے درمیان میں بحری جہاز ٹوٹ گیا اور حضرت ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سارے لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک لکڑی کا تختہ مل گیا اور وہ کئی دنوں تک وہ سمندر کی لہروں پر تیرتے رہے۔ ان کے چاروں طرف موت گھوم رہی تھی، سمندر کی خوفناک لہریں موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد بحری جہاز سمندر کے کسی جزیرے پر جا لگا۔ یہ دن ان کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ حضرت ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ جہاز سے اترنے کے بعد سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جب جزیرے والوں نے ان کو مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں کی بچیوں اور بچوں اور مردوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ تو انہوں نے پوری ذمہ داری سے یہ کام سر انجام دیا اور ان جزیرے والوں کی حضرت ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی۔ پہلے تو حضرت ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ جب ان کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ بھی آمادہ ہو گئے۔ دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد ہو گئی۔ جب دلہن گھر آ گئی تو وہ اپنی دلہن کے چہرے کو دیکھنے کی بجائے اس کی گردن میں موجود ہار کو غور سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ وہی ہار تھا جو انہوں نے مکہ میں واپس کیا تھا۔ جب سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا یہ ہار اس عورت سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ اس ہار کو ہی دیکھے جا رہے ہیں؟ اب انہوں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنایا۔ سننے والوں نے فوراً بے ساختہ نعرہ تکبیر لگایا اور سارے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب نعرہ تکبیر کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی دلہن ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی بیٹی ہے جس کو آپ نے ہار واپس کیا تھا۔ وہ بھی ہمیں ہار کا واقعہ سناتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش مجھے وہ نوجوان مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دیتا۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اور اس نوجوان کو اکٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں۔ آج اس کی آرزو پوری ہو گئی اور وہ لڑکی آپ کے نکاح میں ہے۔ تو ناظرین محترم، جو کوئی اللہ کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے تو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے مال عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔